الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي أرسل إلينا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعوں میں ہم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کا مقام سن رہے تھے. اس کے بعد ہم نے امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پیغمبر علیہ السلام کا مقام قرآن مجید سے سنا. وہ آیات مبارکہ ان کی ہم نے تفسیر سنی جو پیغمبر علیہ السلام کی منقبت پر مشتمل تھی. میرے بھائیوں، آج اسی مضمون کو کہ پیغمبر علیہ السلام کا کتنا بڑا شان، کتنا بڑا مقام کہ اس عظیم پیغمبر کے شان میں اگر کہیں ذو معنیین لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو رب العالمین اس سے بھی منع فرماتے ہیں. یہودیوں نے ایک چال چلائی، ایک پروپیگنڈا، ایک انہوں نے انتہائی منظم طریقے سے ایک لفظ رائنا
اب رائنا عربی زبان میں اگر مراعات سے لو یعنی ہماری رعایت کیجئے، مثلا میں بات کر رہا ہوں، کسی بھائی کو اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ کہہ دے گا کہ بھئی میری رعایت کرو اور مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہاں بھی رائنا کا لفظ بظاہر تو ٹھیک تھا، لیکن یہودیوں نے اس کو رعونت سے ماخوذ کیا۔ اب رعونت سے اور پھر رائنا امالہ کر رہے تھے، یعنی مطلب کیا، نعوذ باللہ ہمارے جیسے نہیں چرواہ ہوتا ہے اس ٹائپ رعونت سے لے رہے تھے۔ اگر مراعات سے لیں، کیونکہ عربی زبان فصیح زبان ہے، مراعات سے لیں تو ٹھیک معنی تھی، رعونت سے لیں تو ذرا معنی میں گستاخی کی بو آ رہی تھی، گستاخی نہیں، گستاخی کی بو آ رہی تھی۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو ایسا لفظ استعمال کرنا ہی چھوڑ دو جس میں گستاخی کی بو آئے، ذو معنیین ہو، وقولوا انظرنا یہ لفظ استعمال کرو۔ پہلی بات تو واسمعوا، پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں باادب ہو کر بیٹھو اور حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھو، توجہ سے سنو، سننا بھی عمل کی نیت سے ہو۔ اور فرمایا انظرنا، اگر کہیں ضرورت پڑ رہی ہے تو انظرنا کا لفظ یعنی ہمارے اوپر شفقت کیجئے، ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، یہ لفظ استعمال کرو۔ اتنا بڑا عظیم پیغمبر، پھر اس کی زبان اطہر فرما رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے جتنی بھی باتیں پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، جس کو ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں یا وحی مطلوب یعنی قرآن مجید کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سب رب العالمین کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کو دیکھو، پھر پیغمبر علیہ السلام کا دین صحابہ کے ذریعے سے پہنچا، صحابہ کی عظمت دیکھو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو دیا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کا مقام، اب اس مبارک آیت کی تفسیر کو سنو۔ ہوا یہ تھا مکۃ المکرمہ میں جب آقا علیہ السلام نے ایک شرک و کفر کا راج تھا، ہر طرف کفر و شرک کی ظلمت تھی، 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے صحن میں رکھے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا، آقا علیہ السلام نے ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر، ایسے کفر و شرک کے ماحول کے اندر آ کر آواز لگائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اعلان کرو کہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ اصل معاملہ ہے ہی لا الہ پر، لا الہ مشکل کشا کوئی نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، لا الہ حاجت روا کوئی نہیں، الا اللہ صرف اللہ کی ذات ہے، لا الہ نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں، الا اللہ صرف اللہ کی ذات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ آواز لگائی، انہوں نے اس آواز کو نامانوس سمجھتے ہوئے دبانے کی کوشش کی، ہر طرح سے ستانے کی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ستاتے رہے، تڑپاتے رہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کا وہ مبارک جسم جس کا تذکرہ بلکہ جس کی قسمیں رب العالمین نے قرآن میں اٹھائی، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ وہ جسم اطہر ہے۔ ذرا غور سے سننا، سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے، رب العالمین نے وہ فضل فرمایا کہ میں اگر دھوپ میں چلتی ہوں، بادل میرے اوپر سایہ
آیا کر رہے ہیں، پتھریلی سرزمین پر چلتی ہوں تو موم محسوس ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، وہی جسم اطہر توحید کے خاطر اس پر راستے میں ہے، اوجڑی رکھی گئی، غرض اتنی بڑی تکلیفیں، لیکن الحمدللہ اسلام آتا ہی، اسلام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے تھا، اسلام آیا ہی تبدیلی لانے کے لیے تھا، اسلام آیا ہی انقلاب برپا کرنے کے لیے تھا، وہ دبنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے جب ہر طرح سے کوششیں کر لی کہ مولا مشکل ہو رہا ہے، جو مسلمان ہو رہا تھا وہ سب کچھ سہنے کو تیار تھا، لیکن اسلام سے بغاوت اس کے لیے مشکل تھی۔ بہرحال پھر انہوں نے زاویہ تبدیل کیا، ایک اور طریقہ اپنایا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اب طریقہ یہ کرتے ہیں، ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، کس چیز کا؟ کہ 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، پھر 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ یا چلو دوسرا مطلب کہ آپ اپنے خدا کی عبادت کریں، کوئی منع نہیں، لیکن ہمارے بتوں کو، ہمارے دیوتاؤں کو، ہمارے یہ ود سوا یغوث یعوق جو جتنے رکھے ہوئے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر یہ مبارک صورت اتری ہے۔ سبحان اللہ، میں نے عرض کیا صحابہ کی عظمت دیکھو، پھر پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کو ہم نے سنا، اب اس زبان اطہر سے رب العالمین اعلان کروا رہے ہیں۔ قل، آقا علیہ السلام اعلان کر کے بتاؤ، کس پاکیزہ زبان سے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس پاکیزہ زبان سے اعلان کر کے بتلا دو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی یہ پیشانی، اس کا تقدس غیر کے در پہ پامال نہیں ہو سکتا۔ عبادت کہتے ہی اس کو ہیں، عبادت کہتے ہی اس کو ہیں۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت کو آپ دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے جو اصول ہے اس کو بدل دیا گیا۔ ویسے ہر زبان کا ایک گرامر، اس کا ایک اصول ہوتا ہے، یہاں گرامر کو بدل کے ایاک نعبد، مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ زمان حال میں ایاک نعبد، پھر گرامر کے اعتبار سے یہ فعل مضارع، اس میں مستقبل بھی ہے، مولا مستقبل میں بھی تیری ہی عبادت کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر اس طرح بیان فرمایا کرتے تھے، نعبدک ولا نعبد غیرک، نستعینک ولا نستعین غیرک، مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم یہاں بھی سجدہ کرو گے، کہیں اور بھی پیشانی کے تقدس کو پامال کرو گے۔ پھر تاکید کے لیے وہی ایک تو زمان حال، پھر زمان استقبال، یعنی پھر فرما رہے ہیں ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تاکید تکرار کے لیے، تاکہ تاکید ہو جائے، زمان حال میں بھی میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ ہی کو سجدہ کروں گا، رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کو رزاق، کسی اور کو مشکل کشا، کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک، کسی اور کو عزت اور ذلت کا مالک نہیں سمجھ سکتا، اور نہ مستقبل میں ایسا کر سکتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون، اعلان فرما رہے ہیں تنہ تنا ہیں، طاقت بھی نہیں، مال کی بھی قلت ہے، اور ماننے والے بھی غربا ہیں،
فقیر ہیں، لیکن میرے بھائیوں واقعی انسان کمزور ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن اس کی زبان سے نکلنے والا بول وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید، یہ ایسا عظیم کلام ہے، یہ ایسا عظیم کلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے ہم نے پڑھا ہوا ہے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، یہ ذہن میں رکھنا، اجتہادی کا لفظ کہنا ہے، ورنہ غلطی چونکہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، یہ کہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے۔ اجتہادی غلطی بھی میں سمجھاتا ہوا چلوں، مثلا آپ مجھے کہیں یہ پنکھا اسٹارٹ نہ کرو، یہ پنکھا اسٹارٹ نہ کرو، میں سمجھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پنکھے کو اسٹارٹ نہ کرو اور اس کو بھلے آپ آن کرو۔ اب یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام سمجھے اللہ تعالیٰ اس درخت سے منع کر رہے ہیں، اس سے تو منع نہیں کر رہے، حالانکہ یہ بھی اگر گندم تو یہ بھی گندم، یہ انجیر تو یہ بھی انجیر، جس طرح کے چونکہ درخت کے اندر مفسرین کے اقوال ہیں، جنس ایک تھی۔ آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہو گئی، غرض غلطی ہو گئی، اور پھر روتے رہے، تڑپتے رہے۔ پھر آدم علیہ السلام مشکل وقت میں کس کو پکارتے رہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اپنی طرف سے نہیں، 8واں پارہ سورہ اعراف کھولو، دوسرا رکوع کھولو، آدم علیہ السلام نے مشکل وقت میں کس کو پکارا ہے؟ رب کو پکارا ہے۔ نوح علیہ السلام 29واں پارہ کھولو، سورہ نوح مستقل ایک سورت ہے۔ نوح علیہ السلام کو جب قوم تڑپانے لگی، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، حد سے آگے چلے گئے۔ نوح علیہ السلام ان کی تکلیفوں کو 950 سال برداشت کرتے رہے، بالآخر جب حد سے آگے چلے گئے تو نوح علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں اس کو پکارا، یا رب فرما کر سبق دیا جا رہا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے۔ اب یہ موضوع اگر ہم چلیں گے، ہر پیغمبر نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، صحابہ نے اللہ کو پکارا، اولیاء نے اللہ کو پکارا، تابعین ائمہ حضرات علماء، غرض حسین رضی اللہ تعالیٰ تیروں کی بارش میں سجدہ کر کے اللہ کی ذات سے رابطہ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہر پیغمبر نے مشکل وقت میں، ایک میری مشکلات ہیں، ہماری مشکلات ہیں، ایک انبیاء علیہ السلام کی مشکلات ہیں۔ 17واں پارہ آپ کھولو، قرآن مجید ہمیں سمجھائے گا۔ ایوب علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، اس پر حالات کس طرح آئے، قرآن کوئی قصہ اور کہانی نہیں، اللہ کا کلام۔ ایوب اذ نادى رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب اذ نادى رب، ایوب علیہ السلام نے مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ ربہ۔ حالانکہ ایوب علیہ السلام سے پہلے کئی انبیاء علیہ السلام گزر چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پہلے ہیں، نوح علیہ السلام پہلے ہیں، آدم علیہ السلام پہلے ہیں۔ اگر غیر کو پکارنا جائز ہوتا تو ایوب علیہ السلام ان ہستیوں کو پکارتے، لیکن نہیں۔ ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام مشکل وقت میں رب کو پکار رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا میرا پورا مال ختم ہو گیا، میرے سارے بچے مر گئے، مولا اب تو بیماری اور تکلیف صبر سے باہر، انتہا سے باہر معاملہ ہو رہا ہے، مولا اب فضل فرما، مولا اب کرم فرما۔ آپ اندازہ کریں پھر اللہ کی طرف سے جب رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی دستگیری فرمائی، کیسا نظام ہے، کیسا نظام ہے، سبحان اللہ۔ ایوب علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے آپ اپنا پاؤں مبارک زمین پر ماریں، پاؤں مبارک زمین پر مارنا تھا۔ آذا مغتسل بارد و شراب، 23واں پارہ
قرآن ہے اسی وقت چشمہ جاری ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام غسل کرتے ہیں، سارا غم، ساری بیماری ختم ہو گئی۔ ای آتیناہ اہلہ، فرماتے ہم نے اس کو اہلہ اور اس کے آتیناہ اہلہ اس کے گھر والے دیے، بلکہ مثلہم معہم اتنا ڈبل دے دیا۔ یہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی کس طرح مدد فرمائی۔ اس طرح آگے چلیں، وہی 17واں پارہ، پھر انبیاء سورت، نام بھی سورت کا انبیاء رکھا گیا ہے، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی اس طرح ترتیب کے ساتھ رب العالمین کو پکارنے کو بیان فرمایا ہے۔ کبھی جب مایوسی ہو تو ہم قرآن پڑھیں، کسی ماہر عالم سے پڑھیں، اللہ کی قسم یہ قرآن تو ہمیں تسلی دے گا۔ ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ جس کی ہم کتنی فضیلتیں پڑھتے ہیں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الحمدللہ اکثر مسلمان پڑھتے رہتے ہیں، سب کو یاد ہے، لیکن کبھی آپ دیکھیں یہ قرآن مجید میں کہاں استعمال ہوئی ہے، کس کا ورد تھا، کس کی تسبیح تھی، کب پڑھی گئی، کہاں پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں۔ ذنون اذ ذهب، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اس وقت یونس علیہ السلام کے بول لا الہ الا انت، مشکل کشا کوئی نہیں سوائے آپ کے، حاجت روا کوئی نہیں سوائے آپ کے، اس وقت میری کشتی کو بھنور سے نکال کے پار لگانے والے آپ کے علاوہ کوئی نہیں، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال کے دوبارہ اس ترتیب پر زندگی گزارنے کے لیے توفیق دینا آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا انت سبحانک، مولا آپ پاک ہو، انی کنت من الظالمین، مولا میں اجتہادی غلطی کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر دیکھنا قرآن مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ، سبحان اللہ، فاستجبنا لہ، رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں غیروں کے در پر پیشانی کا تقدس پامال نہ کرو، مشکل وقت میں غیروں کی طرف توجہ اور ذہن غیروں کی طرف متوجہ نہ کرو، رب کعبہ کی قسم اللہ کی طرف آؤ۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، فرما رہے آقا علیہ السلام میرے بندے جب میرے متعلق سوال کریں انہیں بتاؤ انی قریب، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بندہ مجھے پکارتا ہے اجیب کی معنی لبئی کہہ کر میں جواب دیتا ہوں۔ یہ رب ہے، یہ رب ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ، فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو سنا، ہم نے لبیک کہہ کر اس کو جواب دیا، ونجیناہ من الغم، اور اس کے غم کو فرماتے ہیں ہم نے دور کر دیا۔ پھر وہ غم کیسے دور ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ 23ویں پارے میں، ایک 17ویں پارے میں، ایک 23ویں پارے میں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آج کل ہم مادیت کی دنیا میں ایک تو طبقہ جو شرک میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دو، ایک جو ہم اپنے آپ کو توحید پرست کہلاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یار یہ اتنی بڑی مشکل ہے، یہاں سے حل ہوگا وہاں سے حل ہوگا، رب کعبہ کی قسم رب العالمین کے علاوہ کہیں سے بھی حل نہیں ہو سکتا، کہیں سے بھی حل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى یوم یبعثون۔ پھر کیا ہوا؟ یونس علیہ السلام وہاں اللہ کو یاد کرتے رہے، فنبذناه بالعراء وهو سقیم، اس مچھلی کو آرڈر آیا، وہ سمندر کے تہ سے چلی ہے، اللہ کا نظام آ کر ساحل سمندر پر
فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ آرڈر آتا ہے، چونکہ جو بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ نگلتی ہے، دانت سے چباتی نہیں ہے، تو وہی یونس علیہ السلام کو نگل گئی تھی۔ اب آرڈر آیا کہ جس طرح قے کی جاتی ہے، جس طرح الٹی کی جاتی ہے، اس طرح یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر رکھ کر واپس آ رہی ہے۔ یہ رب العالمین ہے، قرآن مجید ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ اب چونکہ 40 دن یا جتنا زمانہ اللہ نے چاہا مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو جسم مبارک کے بال یا یہ کھال یہ جل گئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کا نظام، رب العالمین کی دستگیری دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو۔ یہ قرآن مجید قصص کی کتاب نہیں، میں اپنی مشکلات کو سامنے رکھوں، پھر میرے رب کے خزانے، میرے رب کا علم، میرے رب کی قدرت، میرے رب کی دستگیری کرنا، میرے بھائیوں اس کو سامنے رکھوں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، کدو ایک معمولی سا اس کی بیل، ایک درخت ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بیل، فرماتے ہیں کدو کی بیل کے ذریعے یونس علیہ السلام کے جسم اطہر کی مکھیوں سے حفاظت کروائی جا رہی ہے، مکھیوں سے حفاظت کروائی جا رہی ہے۔ یہ سب نظام کون بنانے والا؟ یہ پورا نظام رب العالمین چلانے والا۔ پھر ایک اور جگہ تیسرے پارے میں آئیں قرآن مجید، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے عمران، سیدنا عمران کی اہلیہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ جب وہ اپنی بچی سیدہ مریم لے کر بیت المقدس آئی، اللہ کا نظام فکفلہا زکریا علیہ السلام جو سیدہ مریم کے خالو تھے، اس نے اپنے آغوش تربیت میں لیا کہ میں تربیت کروں گا۔ قرآن اندازی کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا۔ غرض جو بات کرنے ہم لگے ہیں، زکریا علیہ السلام نے ترتیب کیا رکھی؟ جب باہر جاتے سیدہ مریم کو ایک حجرہ تھا، اس کے اندر بند کر کے جاتے تھے۔ جب واپس آئے، اللہ کا نظام قصہ اور کہانی نہیں، واللہ یہ قرآن ہے، قرآن کو ہم تفصیل سے پڑھیں۔ تیسرا پارہ فرماتے ہیں جب زکریا علیہ السلام آئے ہیں، وجد عندہا رزقا، دروازے کو کھولتے ہیں تو سیدہ مریم تو عظیم پھل کھا رہی ہے، جو یہاں پر اس وقت بیت المقدس یعنی فلسطین میں وہ پھل ہی نہیں تھے، سیدہ مریم کھا رہی ہے۔ فرمانے لگے میں بار سے بند کر کے گیا تھا، یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ فرمایا هو من عند اللہ، هو من عند اللہ، ایک اسباب ہیں میری مشکل کے لیے، یہ مسئلہ واللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، مسبب الاسباب ہے۔ مشرک کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، موحد کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، مشرک کی نظر کائنات پر ہوتی ہے، موحد کی نظر خالق کائنات پر ہوتی ہے۔ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، یقین تھا، لیکن اب اطمینان قلب، اب تنہائی میں جا کر اللہ سے مانگنے لگے۔ یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ 16واں پارہ سورہ مریم کی ابتدا، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ فرماتے تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، تہجد کے وقت میں زکریا علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے۔ اس سے بھی علماء لکھتے ہیں ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا کا مانگنا، ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا کا مانگنا۔ پھر اپنی مشکلات انسان بتائے، اپنی کمزوری بتائے۔ یہ قرآن سے زکریا علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ رب انی وہن العظم، مولا یہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبہ، مولا سر سفید ہو چکا ہے، وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن مولا آپ سیدہ مریم کو بغیر سیزن کے پھل کھلا سکتے ہیں، تو اس عمر میں مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک اپنی مشکلات انسان رب العالمین کے سامنے بیان کرے، اس سے تسلی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کہے
بھئی میری اتنی مشکل ہے، یہ مسائل ہیں، میں نے بڑی کوشش کر لی، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، رب العالمین کی قدرت تو دیکھو میرے بھائیو، اللہ کی قدرت تو دیکھو۔ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام نسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ زکریا علیہ السلام، ہم آپ کو اولاد کی نعمت دیتے ہیں، اولاد بھی بیٹا دیتے ہیں، بیٹے کا نام بھی یحییٰ رکھتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی دستگیری ہے، یہ رب العالمین کی دستگیری ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ وہ تو ایسے داتا ہیں، وہ تو ایسے نوازنے والے ہیں جو تھکتے نہیں ہیں، بلکہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے ہی سب کچھ سمجھو۔ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، میں تمہاری اس دعا کو قبول کروں گا، لبیک کہہ کر جواب دوں گا۔ اب چھوٹی سی مثال لو، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی۔ ہم ہاتھ باندھ کر فرماتے ہیں جب نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، رب العالمین اللہ ہماری اوقات تو دیکھو، رب العالمین فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، آگے سے جواب آ رہا ہے اثنا علی عبدی۔ تو میرے بھائیو، اب وقت ہمارا آج آگے مسئلے اس کو سمجھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، میں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اصل الا اللہ کو ابو جہل بھی مانتا تھا، الا اللہ کو ابو لہب بھی مانتا تھا۔ مسئلہ لا الہ کا ہے، یعنی غیر کی نفی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، عبادت اس کو کہتے ہیں کہ سجدہ صرف یہاں پر ہو، سجدہ صرف اللہ کو ہو، مانگنا صرف اللہ سے ہو، مدد طلب کرنا صرف اللہ سے ہو، نفع اور نقصان صرف اللہ ہی کی ذات سے سمجھنا ہو، کسی غیر سے اس پیشانی کا تقدس پامال کرنا یہ زیادتی ہوگی اور اس کو شرک کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس موضوع کو آگے بیان کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔